قال ذرة شرا يره سبحان الله. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق رشد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محفل کا آغاز ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک، اس کے کچھ اشعار ہوں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھ جائے گی. سر کا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر کا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول ذقن پھول، ان کا بے ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کئی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کئی جس میں حسین و حسن پھول. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں جنت کے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرماتے تھے ان سے مجھ کو جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سر پاک سے لے کر کے اور سینے پاک تک مشابہ تھے، اور وہاں سے لے کر کے پھر پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبیہ تھے. بے شک دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو مکمل شبیہ مصطفیٰ دکھائی دیتے. سبحان اللہ.
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑا پیار تھا. بے شک. یہ نواسے ہیں آپ کے. آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے. بے شک. اور کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں. میرے آقا نماز ادا کرتے ہوتے اور امام سرکار کے پشت انور پر سوار ہوتے. غور فرمائیے محبت کا عالم. بلکہ یہاں تک روایتوں میں باتیں موجود ہیں کہ جب سرکار سجدہ میں ہوتے تو آقا کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین دوسرے سمت نکل جاتے. لیکن کبھی بھی نبی کونین نے اپنے شہزادے کے تعلق سے منع نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو ان دونوں کو روکو، ایسی حرکت نہ کریں. نہیں، حضرت امام حسین امام حسن کو آقا اپنی گود میں لے لیتے تھے اور لے کر کے ان کے رخسار ولایت کا بوسہ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں امامین کریمین اگر روئیں تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اور کربلا کے میدان میں امام کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر ان کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے تھے اور میرے اس بیٹے کے شہید ہونے پر 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے. بے شک. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کیسی خبر دے رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام علی مقام کی شہادت ابھی بعد میں ہوگی اور شہادت کی خبر اور آپ کے شہادت کے بدلے میں جتنے مارے جائیں گے اس کی خبر نبی کونین آج دے رہے ہیں. اس سے بھاری اور ثبوت چاہیے علم غیب کا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کا پورا نقشہ بیان فرما دیا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک لڑکا ہوگا. وہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا، میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا نام بھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وقالوا لہو یزید. کیا کہیں؟ اس کو یزید کہا جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کربلا سے پہلے ان باتوں کو فرمایا. کیا علم غیب کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بدلنے والے کے نام تک کی وضاحت فرما دی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نام تک کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یزید کہا جائے گا. بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، ایک لڑکا ہوگا جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہی کو تو وہ بدل رہا تھا. امام علی مقام کھڑے ہوئے اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا. امام علی مقام کھڑے ہوئے. یزید کا جرم کیا تھا کہ جس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. یزید کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ گانے سنتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کوئی بھی گناہ کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا تھا، بلا خوف و خطر گناہ کا مرتکب ہو جاتا تھا. فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 3000 رکعت نماز نفل فرض کے علاوہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیا تھا. سبحان اللہ. اب آپ سوچو کہ ایک مرتبہ کوئی فرض حج ادا کر لے تو اس کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا تھا. وہ حضرت امام حسین ہیں. اتنا مقدس ہاتھ اور اتنا پاک ہاتھ ایسے باطل اور گنہگار کے ہاتھ پر کیسے چلا جاتا؟ ایک انسان خود سوچنے پر مجبور ہے.
بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوئی، لوگوں نے سمجھا تھا اور یزید کے حامیوں نے تصور کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دینے پر یزید کے راستے سے رکاوٹ کے سارے کانٹے دور ہو جائیں گے، لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد بجائے اس کی حکومت مضبوط ہونے کے اس کی حکومت کے پائے اور اکھڑنے لگے۔ کیا کہنے بجائے اس کے قانون کو مضبوطی ملنے کی اس کو ذلت و رذالت کا سامنا اور کرنا پڑا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کو دمشق کی سرزمین پر سب سے زیادہ جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن سے دمشق کی سرزمین پر امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا تھا اور دمشق کے لوگوں نے دیکھا تھا، اسی دن سے گھر گھر میں ماتم ہو گیا تھا اور تمام بچے عورتیں سب رو کر کے یزید کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یزید کے تعلق سے کوئی خوش فکری میں نہیں تھا اور نہ یزید کے تعلق سے کسی کو کوئی حوصلہ رہ گیا تھا، بلکہ جو جہاں ہوتا وہی لان تان کرتا رہتا، وہی برا بھلا کہتا رہتا۔ یزید کی نیند حرام ہو گئی اطمینان کے ساتھ دمشق کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ظالم نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ علی ابن حسین یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ حق پر تھے کہ میں حق پر ہوں؟ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا میرے باپ حق پر تھے۔ کہا آپ کے باپ حق پر ہوتے تو فتح آپ کے باپ کو ملتی۔ آپ نے فرمایا میرے باپ جنگ کرنے نہیں آئے تھے کہ جو فتح و شکست کا معاملہ ہوتا، میرے باپ کو تم لوگوں نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا۔ کوفہ والوں نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ دھڑی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا اس دھوکے باز کے دھوکے کی تاریخ کو پڑھتی رہے گی اور قیامت تک لعنت ملامت کرتی رہے گی۔ یہی تمہاری شکست ہے اور یہی میرے باپ کی جیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا دیکھو اگر تمہارے باپ حق پر ہوتے تو رب کی طرف سے ایسا نہ ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین نے فوراً دلیل قائم کی۔ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس کے اوپر مصیبت آئے گی، اور جتنی مصیبت اس نے لکھ دیا ہے اتنی مصیبت آ کر کے رہے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن تمہاری عاقبت میرے باپ کے خون سے برباد ہو گئی۔ تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے باپ کے خون میں رنگین کر لیا، نہ تو تمہاری حکومت مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ دنیا تم پر لعنت و ملامت بھیجتی رہے گی اور دنیا میرے باپ کے ظلم پر افسوس کرتی رہے گی اور خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ یہی میرے باپ کی جیت ہے۔ بے شک حضرت امام زین العابدین کے سامنے خاموش ہوا۔ اس نے کہا کہ علی ابن حسین تمہارے کچھ مطالبات ہوں تو بتاؤ، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مطالبات کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو تو 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں دمشق کے جامع مسجد میں تقریر کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالہ کر دو، میں انہیں قتل کروں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا ٹھیک، اس میں سے تو 2 باتیں میں اسی وقت منظور کرتا ہوں۔ جامع مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے، مدینہ طیبہ میں آپ کو پورے قافلہ کے ساتھ روانہ کر دوں گا، لیکن آپ کے باپ کے قاتلوں کو حوالہ کرنے میں مجھے دقت ہے۔ پھر بھی میں پتہ لگاتا ہوں کہ سر امام کو کربلا کی سرزمین پر کس نے تن سے جدا کیا تھا، اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھو امام حسین کی جیت ہو گئی کہ نہیں؟ کیا انتقامی صورت دشمن ہی کی طرف سے پیدا ہو گئی۔ اس نے اعلان کیا کہ کس نے حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کیا تھا، سب انکار کر رہے ہیں۔ نہ تو شمر بول رہا ہے، نہ تو سنان بول رہا ہے، نہ تو خولی بول رہا ہے، نہ حرملہ ابن کاہل بول رہا ہے، نہ عمرو ابن سعد بول رہا ہے۔ کوئی اقرار نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے سر امام کو تن سے جدا کیا، سب انکار کر رہے ہیں میں نے نہیں مارا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا ہے۔ یزید نے کہا جب مارنے والوں کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے تو قاتلوں کو حوالہ کرنے سے میں مجبور ہوں، البتہ آپ چلیے، آپ کو جامع مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، مؤذن جیسے اذان دیتا ہے، مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے نمازیوں سے۔ امام حسین کا بیٹا کربلا کی سرزمین سے جو لٹا پھٹا گیا ہے
دمشق کے جامع مسجد میں مصلی امامت پر کھڑا ہو رہا ہے یزید کے سامنے. یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہو گئی. امام حسین کا لڑکا کھڑے ہو کر کے جب بیان دینا شروع کرتا ہے، یہ لوگوں یہ بتاؤ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی مؤذن اذان دے رہا تھا، کس کے نانا کا نام لیا جا رہا تھا، کس کو محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا، دنیا میں کون ہے میرے باپ حسین کے علاوہ جو نبی کا نواسا ہو. تو جامع مسجد دمشق کے لوگوں مصلیوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. فوراً یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ دوبارہ اذان دو. جب مؤذن دوبارہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہوئے جیسے اذان کے کلمات پڑھتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین مؤذن سے کہتے ہیں ٹھہر جا. مؤذن ٹھہر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ایک دمشق کے جامع مسجد میں آنے والے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ایک ہفتہ کا عرصہ گزرا ہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کے حلق پر خنجر پھیرا گیا ہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کے حلق پر چھری چلا کر کے خون بہایا گیا کربلا کی سرزمین پر، آج ہی کا دن ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. بتاؤ محمد کسے کہا جا رہا ہے، کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا حسین ابن علی زندہ باد، حسین ابن علی پائندہ باد. اے حسین ابن علی، آپ پر ظلم ہوا ہے، یزید نے ظلم کیا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی ہیں. حضرت امام عالی مقام کے شہزادے نے بھری مسجد میں یزیدیوں کو للکارتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے تم لوگوں نے اپنی عاقبت کو برباد کر لی ہے. اب رونے سے کیا ہوگا؟ اب تو تمہیں قیامت تک رونا پڑے گا. اب تمہارے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تمہیں رونا تھا تب تم نہیں رو ہو. تم نے آل رسول کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رلایا ہے، تمہیں قیامت تک سکون نہیں ملے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے دمشق میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. امام زین العابدین نکلے، یزید نے جانے کا انتظام کیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلہ کے ساتھ نعمان بن بشیر کی قیادت میں دمشق سے روانہ مدینہ طیبہ کے لیے ہو جاتے ہیں. یہ وہی لٹا پٹا قافلہ ہے. یہ جب مدینہ طیبہ کی طرف سے کربلا کی طرف چلا تھا تو امام حسین تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حضرت علی اصغر تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو علی اکبر جوان بیٹے تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حضرت قاسم تھے، جب کربلا کی طرف یہ جوان قافلہ نورانی چلا تھا تو تمام اہل بیت اطہار تھے، تمام لوگ تھے. لیکن آج یہی لٹا پٹا قافلہ اب کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے. تو امام حسین کیا، امام حسین تشریف فرما نہیں ہے، علی اکبر قاسم کی جوانی نہیں ہے، عباس علم دربار کی قیادت نہیں ہے. یہ لٹا پٹا قافلہ چلا جا رہا ہے. اور جب مدینہ الرسول کے قریب پہنچا ہے تو سنو مسلمانوں، جیسے مدینہ والوں کو پتا چلا حسین ابن علی کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، پورے مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، عورتوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، بچے اپنے ماؤں کی گودوں سے اچھلنے لگتے ہیں. اے ماں ہمیں اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں حسین گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں علی اکبر گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں عباس گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلہ کو دکھا دو جس قافلہ میں طاقتی بھی سکینہ آ رہی ہیں، اس قافلہ کو ہمیں دکھا دو جو لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے. بچے ماؤں کی گودوں میں تڑپ جاتے ہیں، ماؤں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ ایک بھیڑ لگ جاتی ہے مدینہ طیبہ والوں کی. روتے ہوئے حضرت امام زین العابدین اپنے نانا جان کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور ساری داستان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ملاحظہ فرمائیے ہم کس طرح لٹ کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم کس طرح کٹ کر کے آئے ہیں، یا حبیب اللہ ہمارے حال زار پر آپ رحم فرمائیے میرے آقا دیکھیے ہمارا حال کیا ہے. یہی نبی کونین تو ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں کوئی فریاد پیش کرتا تھا تو نبی کونین مچل جاتے تھے، اس کی فریاد کو پہنچا کرتے تھے. کیا حضرت امام زین العابدین کی فریاد کو نبی نہیں سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم سن رہے ہیں. نبی کونین کے سننے کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے جب 3 دن کا عرصہ گزرا تو ایک دیہات سے صحابی آئے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی سے پوچھ پڑے اے مولا کائنات یہ تو بتاؤ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملیں گے؟ تب تک حضرت علی رونے لگے، ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو سامنے جو تم قبر انور دیکھ رہے ہو، اسی قبر انور میں آج 3 دن کا عرصہ ہوا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں، میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے. وہ صحابی چیخ مار کر کے رو پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں، ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ ہماری فریاد کون سنے گا؟ اور قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں. جب نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو قبر انور
سے آواز آتی ہے فنودیا من قبرہ لقد غفر لک، کیا تیری بخشش ہو گئی، تجھے نجات کا پروانہ دے دیا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں نبی کی بارگاہ میں تم فریاد کرو تو نبی سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کیا کہنے بہت فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے سارے داستان کو نانا کے حضور میں بیان کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا خون نکلتا، خدا کی قسم شہادت حسین کا واقعہ سامنے رکھو تو ایمان مچلنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ 7 روز تک پوری دنیا میں اندھیرا چھایا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا مگر اس کی شعاعیں پھیکی پھیکی رہتی تھی، اور جو اپنے کپڑے کو دیکھتا اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے دکھائی دیتے، دھلے پر وہ چھینٹے چھوٹے نہیں تھے۔ آسمان کے کناروں سے خون کی سرخی ظاہر ہوئی تھی، آسمان کتنا رویا تھا، آج بھی اس کے رونے کی نشانی شفق کی شکل میں آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہے۔ یہ شہادت حسین کے بعد آسمان رویا ہے۔ حضرت ام سلمہ سرکار کی بیوی فرماتی ہیں کہ جنات نوحہ کہہ رہے تھے حسین کے قتل ہونے پر، جنات رو رہے تھے حسین کے شہید ہونے پر، دنیا کا کون رو نہیں رہا تھا، چرند پرند رو رہے تھے۔ اس لیے میں سمجھا تھا کہ مجھے حکومت مل جائے گی۔ ابن زیاد جس نے کربلا میں سارے کرتوت کروائے تھے، اس کو خراسان کی گورنری کی لالچ دی گئی تھی، لیکن نہ تو اس کو خراسان کی گورنری ملی اور نہ اس کو کوئی عہدہ ملا۔ کسی یزیدی کو کوئی دنیا کی چیز نہ مل پائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی بنیاد پر حسین کو قتل کر کے دنیا بنا لیں گے، لیکن یہی فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کو برباد کرنے کے بعد اگر کوئی دنیا بنانا چاہتا ہے تو دنیا نہیں بن سکتی ہے۔ اگر دین کے پیچھے وہ دنیا بنانا چاہے اور دین کی حرمت لوٹنا چاہے تو دنیا نہیں بنا پائے گا۔ یہ بھی خبر ہم کو میدان کربلا سے مل رہی ہے، یہ بھی دستور ہم کو میدان کربلا سے مل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہا تھا، لیکن حکومت مضبوط ہونے کے بجائے حکومت بکھرتی چلی جا رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب سنا کہ اس طرح سے یزید نے ظلم کیا ہے اور اس طرح سے یزید نے امام حسین کو شہید کروایا ہے، تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد تیار ہوا کہ چل کر کے معلوم کیا جائے دمشق میں اس طرح کی باتیں کیوں پیدا کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک وفد مدینہ طیبہ کا بڑے بڑے تابعیوں پر اور بڑے بڑے متقیوں پر مجتمع ہو کر کے دمشق جاتا ہے۔ یزید کو جیسے پتا چلا کہ مدینہ طیبہ سے ایک وفد آ رہا ہے ہمارے حالات کو جاننے کے لیے، تو اس نے پوری تیاری کر لی، وفد جا کر کے پہنچا۔ وفد نے سارا پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد چلنے لگا تو یزید نے بڑے تحفے تحائف دیے۔ وفد مدینہ طیبہ آ کر کے رو رو کر کے بیان دینا شروع کیا کہ اس نے امام حسین کو ظلماً قتل کیا ہے۔ امام حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دے؟ وہ صحیح ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ صحیح ہے شراب کا عادی ہے، وہ صحیح ہے گانے سنتا رہتا ہے، وہ صحیح ہے کتوں اور بندروں کا کھیل دیکھتا رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے، کتوں اور بندروں کے کھیل دیکھنے والے کے ہاتھ پر امام حسین ہاتھ کیسے دے دیتے؟ مدینہ طیبہ کے لوگ بکاؤ نہیں تھے، انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مدینہ طیبہ میں پوری حقیقت حال کو بیان کر دیا۔ اب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یزید کی بغاوت کر دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو خام خواہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے یزید کے ہمنما بنتے ہیں اور کبھی یزید کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، ان دجال ذہنوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی کوئی بغاوت نہ کرتا، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد پورے مدینہ طیبہ کے لوگ یزید کی بغاوت کر رہے ہیں اور یزید کی بیعت کو توڑ رہے ہیں۔ یہی سے پتا چل گیا کہ امام حسین نے جو تحریک چلائی تھی وہ صحیح تحریک ہے، امام حسین نے جو یزید کے خلاف کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے اور شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ پتا یہ چلا پیارے کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بغاوت
बगावत की तो इमाम हुसैन के बगावत पर बगावत की है, इमाम हुसैन की तहरीक पर तहरीक चलाई गई है। मदीना तैयबा के लोग इनकार कर बैठे। जब यजीद को पता चला कि मदीना तैयबा के लोग इनकार कर बैठे और हमारी हुकूमत को गैर शरई हुकूमत करार दे रहे हैं और मक्का के लोग भी यही कर रहे हैं, तो उसने अपने एक फौजी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, सुनो अब तुमको मदीना पर लश्कर कशी करनी है। वो मुस्लिम बिन अकबा या मसरफ बिन अकबा था जो फौज का सरदार बन करके एक लश्कर जर्रार लेकर मदीना की तरफ चला। मैं अब पूछना चाहता हूं आपसे, यजीद की हुकूमत का अरसा 3 साल 8 महीना रहा है और 3 साल 8 महीने में यजीद ने 3 काम किया है। एक तो हजरत इमाम हुसैन को शहीद करवाया और दूसरे उसने मदीना पर चढ़ाई की और तीसरे उसने मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई की। बताओ, ये तीनों काम करने वाला जन्नत में जाएगा? ये तीनों काम करने वाला बख्शिश का हकदार हो सकता है? ये तीनों काम करने वाला मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ हो सकता है? हदीस कुस्तुनतुनिया तुम्हें याद नहीं है? नादानो, तुम गलत उस हदीस को समझ रहे हो। तुम्हारे बाप नहीं उस हदीस को समझ पाएंगे। जब कुस्तुनतुनिया की जंग हुई है तो यजीद की उम्र 4 साल की थी और 4 साल का बच्चा उस जंग में नहीं गया था। इसलिए यजीद की खामखा के लिए हिमायत मत किया करो। हदीस कुस्तुनतुनिया पेश कर करके नजद की हरामी औलादो, सुनो, तुम्हें अकल नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के ताल्लुक से यजीद ने इतना खराब काम किया था कि दुनिया का कोई इंसान इतना खराब नहीं काम करेगा। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम का आधा अज़ाब सारी दुनिया के जहन्नमियों पर होगा और जहन्नम का आधा अज़ाब हुसैन के कातिलों पर होगा। वो इतने बुरे हैं, इसलिए उनकी खामखा के लिए हिमायत मत किया करो। क्या देखो, नारे रिसालत, अल्लामा सुबहानी साहब किबला, यजीद के ताल्लुक से मालूमात करना चाहते हो? करबला के बाद उसने कौन कौन काम अंजाम दिया? मदीना तैयबा पर उसने लश्कर कशी करवाई। मदीना तैयबा पर जब यजीदी फौज चढ़ी है तो गसीलुल मलाइका हजरत हंजला के शहजादे हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं अपने हिमायतियों को लेकर के निकल पड़ा। जब मैंने समझा कि आसमान से अब पत्थर की बारिश होगी तो मैं बाहर निकल पड़ा, लेकिन लश्कर जर्रार था उसके पास, हमारे आदमी मुकाबला न कर सके। उन जालिमों ने मदीना तैयबा के लोगों को कत्ल करना शुरू किया। और कितने लोगों को कत्ल किया? 10,000 से जायद ताबईयों को, उसमें सहाबी भी थे और तबा ताबईन भी थे, अशराफ थे। 10,000 से जायद लोगों को कत्ल किया। 1,000 औरतों के साथ इस्मत दरी की, उनकी आबरू को लूटा जिससे नाजायज बच्चे पैदा हुए। उस जालिम ने 3 दिन तक मदीना तैयबा को इस तौर पर हलाल करार दे दिया था। मस्जिद नबवी में ये जालिम दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जन्नत की क्यारी के पास अपने घोड़ों को और ऊंटों को बांधते थे। इनके ऊंट और घोड़े वहां लीद और पेशाब करते थे। आप गौर करो कितनी बदतमीजियां इन लोगों ने की हैं। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हो पाई थी यजीदी फौज के अलगार से। मस्जिद नबवी, अल्लाहु अकबर, वो मस्जिद जिस मस्जिद के ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस मस्जिद में कोई 1 रकात नमाज पढ़ेगा तो 50,000 रकात नमाजों का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह। जिस मस्जिद में 50,000 रकात नमाजों का सवाब मिले उसमें 3 दिन तक आवाज नहीं आ रही है अजान की। एक ताबई हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि मैं दीवाना बन गया था। यजीदी फौज मुझे पागल समझ करके छोड़ देती थी। मैं मस्जिद के गोशा में बैठा रहता था और जब अजान का वक्त आता तो गुंबद खजरा से अजान की आवाज सुनाई देती और तकबीर की आवाज में सुनता। उसी इख्तिदा में मैं नमाज अदा कर लिया करता था। पता चला कि नबी कौनैन कल भी जिंदा मेरे सरकार कब्र अनवर में थे और कयामत तक मेरे सरकार कब्र अनवर में जिंदा रहेंगे। सरकार की वही जहेजा आयात जाहिरी है जैसे पहले थी, वही अब भी है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक बेहुरमतियां इस तरह से की गई हैं। मदीना तैयबा की आबरू को पामाल किया गया है। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, जो मदीना वालों को डराएगा और जो मदीना पर चढ़ेगा लश्कर कशी करके वो जन्नत में नहीं जाएगा। यजीद का ये दूसरा कारनामा था जिसने मदीनतुर रसूल की हुर्मत को लूटा है। वो मदीना तैयबा, अल्लाह अकबर, जिस मदीना को देखने के लिए मर्द मोमिन की निगाहें तरसती हैं,
وہ مدینہ طیبہ جہاں انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہ مدینہ طیبہ کی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، مکہ کو حرم تو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، آپ کا حرم کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پہاڑی سے لے کر کے یہاں تک مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں، مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے تو مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں، اسی لیے مکہ اور مدینہ کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، سبحان اللہ۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، ٹھہرانے والے، اور حرم کی جانی اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او جانے والے۔ ایک عاشق کی آواز یہ ہے اور یزیدیوں کا پلان یہ ہے مدینہ برباد کر دیا جائے معاذ اللہ۔ مدینہ طیبہ کی اس طرح سے بے حرمتی ان نادانوں نے کی۔ دو کارنامہ آپ نے دیکھا یزید کا، ایک مدینہ کی بے حرمتی کروائی اور دوسرے اس نے امام حسین کو شہید کروایا۔ تیسرا کارنامہ اس ظالم کا دیکھیے، مدینہ طیبہ سے اس کا لشکر کا سردار لشکریوں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، مصرف بن عقبہ کا کی موت ہو جاتی ہے راستے میں، ایک دوسرا اس کا جنرل گورنر بن بیٹھتا ہے، سپہ سالار بن کر کے قائد بن کر کے فوج کو لے کر کے مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا تھا، مدینہ اور مکہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ المکرمہ کے عامل قرار دے دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں کے سارے انتظام کو سنبھال لیے تھے۔ جب یزیدی لشکر کا ایک فوج کا بڑا بھاری دستہ مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی فوج کو لے کر کے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد بڑا کٹھن مقابلہ ہوتا ہے۔ معاملہ یہاں تک تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر ان ظالموں نے دور دور سے پتھر پھینکنا شروع کیا، منجنیق سے پتھر بھر بھر کر کے پھینکتے تھے، جس سے اتنے پتھروں کی بارش کعبہ پر ہوئی کہ غلاف کعبہ جل گیا، اس میں آگ لگ گئی، کعبہ جل رہا تھا، اس کے پردے جل رہے تھے، ادھر حمص میں یزید کی موت ہو رہی تھی، یزید مر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی، اسی خانہ کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو میڈھا آیا تھا اس کی کھال بھی تھی، اس کی سینے بھی تھی اور بہت سارے تبرکات تھے، وہ سب اسی میں جل گئے۔ ان ظالموں نے کعبہ کی بے حرمتی کی۔ بتاؤ کعبہ کو جو آگ لگوا دے وہ جنت میں جائے گا، جو کعبہ کو جلا دے وہ جنت میں جائے گا۔ خدا کی قسم، کعبہ کی حرمت اپنے رب سے پوچھو، کعبہ کا وقار تمہارا رب بیان فرماتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اسی کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ آیا تھا اور ابرہہ نے کہا تھا میں کعبہ کو اٹھا لے جاؤں گا اور اپنے شہر میں رکھ کر کے میں وہیں کعبہ بناؤں گا، تو رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اور ابرہہ کے سارے ہاتھیوں اور فوجیوں کو مختصر چھوٹے سے پرندے ابابیلوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تھا۔ مگر دیکھو اس کعبہ کی بے حرمتی یزیدی کر رہے ہیں اور غلاف کعبہ کو جلا رہے ہیں۔ رب کتنا علم و برد و بار ہے کہ کعبہ جل رہا ہے اور رب تعالیٰ علم فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ کعبہ کی بے حرمتی اور یزیدیوں کے بعد کی گئی تھی، کرامتی فرقہ پیدا ہوا تھا۔ اس کرامتی فرقہ کے لوگوں نے عین حج کی حالت میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی تھی اور ایک ظالم کعبہ پر چڑھ گیا تھا، پیشاب کرنے لگا تھا۔ حضرت علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نگاہ دیکھ رہی تھی، میں رونے لگا اور میں نے عرض کیا پروردگار تو کتنا علم و بردبار ہے کہ تیرے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ وہ ظالم وہیں سے گرا، اس کا سر پھٹ گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ وہ کعبہ ہے خدا کی قسم، اور رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری پہلی نظر کعبہ پر پڑے تو جو دعا تم مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ کعبہ کا وقار ہے، دیکھتے رہو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو صرف کعبہ کو دیکھے وہ 40 نیکیاں پاتا ہے اور جو کعبہ کا طواف کرے وہ 60 نیکیاں پاتا ہے، اور دیکھا کرے طواف کرے 60 اور 100 نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کعبہ کا وقار کیا ہے۔ کعبہ کو دیکھے تو 40 نیکیاں مل رہی ہیں، کعبہ کا طواف کرے تو 60 نیکیاں وہ پا رہا ہے۔ کس طرح سے کعبہ کی حرمت ہے، ایک نظر خانے کعبہ پر پڑے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی
نہیں ہے لیکن وہی کعبہ یزیدی فوج کے لوگ جلا رہے ہیں، اسی کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اسی کعبہ پر پتھر پھینکا جا رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ پھر وہ یہاں سے ہلاک ہوئے اور وہاں سے تباہ و برباد ہوئے۔ یزید کا معاملہ یہ ہوا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ 3 سال 8 مہینہ حکومت کرنے کے بعد اس کی موت کے 2 اسباب بتائے جاتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شراب پیتا تھا اور شراب پینے کی بنیاد پر یہ ظالم کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا، قولنج کے درد میں یہ مبتلا ہوا اور اس کے بعد مر گیا۔ دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سیر و شکار کا عادی تھا۔ ایک مرتبہ یہ شکار کھیلنے کے لیے گیا اور پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ ایک عیسائی لڑکی پر یہ عاشق ہو جاتا ہے دیکھ کر کے کہ بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ پھر دوسرے دن اس کے پاس گیا، تیسرے دن کسی طرح سے اس سے بات ہو گئی۔ اس لڑکی کو پتا چلا یہی امیر شام ہے، اسی کو یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے، اسی نے علی ابن حسین کو شہید کروایا ہے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ، تم سلطان ہو، تم آؤ، تم عامر ہو، جو تم کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے چوتھے دن اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ ظالم خود گیا اور لڑکی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا، بٹھا کر کے اس کا مقصد تھا کہ محل میں لایا جائے گا۔ لڑکی نے اپنے بغل میں ایک خنجر چھپا لیا تھا۔ جب وہ گھوڑے پر بیٹھ گئی اطمینان و سکون کے ساتھ، تھوڑی دور تک یہ چلا تھا، مستی میں تھا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ تب تک اس بچی نے خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد اس طرح پھرتی سے مارا کہ وہ زمین پر چلا آیا۔ پھر اس نے پھرتی سے دوسرا وار کر دیا، اب یہ سنبھل نہ سکا، اس خنجر سے اس نے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش کٹی پھٹی پڑی ہے، پھر اٹھا کر کے لا کر کے اس کو زمین میں دفنایا۔ ایک موت کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے، چنانچہ حمص کے شہر میں یزید کی قبر جہاں بنی ہوئی ہے اس قبر پر آج بھی شیشہ گلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ جب خلافت بنو عباسیہ قائم ہوئی اور بنو عباسیہ کا پہلا خلیفہ عبداللہ صفاح ہوا تو اس نے کہا یزید کی قبر تلاش ہو، اس کی قبر کھود کر کے اس کی ہڈیاں جلائی جائیں گی۔ چنانچہ جب اس کی قبر ظالم کی کھودی گئی تو سیاہ ہڈیاں جلی ہوئی ملی جیسے کوئلہ کی شکل میں ہو، پھر بھی ان ہڈیوں کو جلایا گیا اور وہیں پر شیشے کی فیکٹری لگا دی گئی ہے۔ کل بھی یہ عذاب میں تھا، آج بھی یہ عذاب میں ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ یہیں سے امام حسین کی شان سمجھ لو کہ یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے، ہڈیاں جلائی جا رہی ہیں کھود کر کے، لیکن امام حسین کا روزہ عراق میں چمک دمک رہا ہے، امام حسین کا روزہ دکھائی دے رہا ہے، لوگ روزہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قبر کا بوسہ لے رہے ہیں، چوکھٹ چوم رہے ہیں، اپنے لیے باعث برکت سمجھ رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد، امام حسین کے خون کے بعد یزید کی حکومت مضبوط نہیں ہوئی، بلکہ جب یزید مر گیا اور یزید کے لڑکے کو اس پر تخت نشین کیا جانے لگا تو 6 مہینے تک وہ بیمار رہا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، کہا سنو، مجھ کو یہ سلطنت نہیں چاہیے، مجھ کو یہ عمارت نہیں چاہیے، مجھ کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میرے باپ نے بہت غلط کیا تھا۔ حسین ابن علی کے خون پر جو حکومت مضبوط کی گئی ہو ایسی حکومت کو ہم لات مار رہے ہیں۔ ان بچے نے یہی چھوڑ دیا حکومت، یہی تو یزید کی موت ہو گئی۔ ہر کوئی بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے، لیکن یزید نے جو کچھ کیا تھا سب بیٹے نے لات مار دیا اور کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے یہ سب، اس لیے کہ امام حسین کا خون بہا ہے، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اور آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھو، یزید کے اور یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہمیں بڑا سکون مل جائے گا، 3 سال 8 مہینے کے بعد رنگ کیسا بدل جاتا ہے۔ یہی کوفہ ہے جس کوفہ کی سرزمین پر ان ظالموں نے بدتمیزیاں کی تھی اور بدعہدیاں کی تھی، اسی کوفہ سے مختار سقفی اٹھتا ہے۔ یہ مختار سقفی وہ آدمی تھا کہ جب حضرت امام مسلم کوفہ میں گئے تھے تو مختار سقفی کے وہاں ٹھہرے تھے، ان کو دونوں بچے ٹھہرے تھے، لیکن یہی مختار سقفی کا گھر امام مسلم سے چھوٹا تھا اور مختار سقفی نے جو 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں گئے تھے ان خطوں پر اکثر و بیشتر خطوں پر مختار سقفی کا دستخط ہوا کرتا تھا۔ یہی مختار سقفی اٹھا اور اس نے ایک فرضی خط گڑھ لیا حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف سے اور اعلان کر دیا لوگوں میں کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پبلک اکٹھا ہونے لگی، اس لیے کہ بات حضرت امام حسین کی تھی، ان کا جوش سرد نہیں ہوا تھا، انتقادی معاملہ ان کا سرد نہیں ہوا تھا، سارے لوگ اٹھ پڑتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب مختار سقفی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت محمد بن حنفیہ کو پتہ چلا کہ مختار سقفی نے اس طرح سے کیا ہے، میری طرف خط منسوب کیا ہے، تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر نماز رسول کا وہ بدلہ
لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف سے اب اسے اجازت مل گئی اور تقویت مل جاتی ہے، وہ اور اب لوگوں میں جا کر کے پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک پورا جتھا تیار کر لیتا ہے، اس کے ساتھ شامی تلواریں آ جاتی ہیں، بہادر کوفی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا سب سے پہلے حکومت بنانے کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کے قاتلوں کا انجام ہم دیکھیں گے اور ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ایک ایک کو چن چن کر کے مارا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین میں سے جو بھی ملے اسے قتل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شمر پکڑا جاتا ہے اور جب شمر گرفتار کیا گیا لایا جاتا ہے مختار سبزی کے سامنے، تو مختار سبزی نے کہا کہ تم ہی وہ آدمی ہو، تم ہی نے امام حسین کے حلق پر خنجر پھیرا تھا، ظالم تو ہی ہے اور تو ہی نے اس طرح کی بدتمیزی کی تھی۔ تو وہ رونے اور کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کیا جائے، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے جو یہ کام کروایا جا رہا ہے اس میں اتنی خرابیاں ہیں، میں تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ مختار سبزی نے کہا ظالم اس وقت تم نے اپنی تباہی کو نہیں سوچا تھا، اور اس وقت جب تو ظلم کر رہا تھا امام علی مقام اور ان کے اہل و عیال پر، تب تجھے نہیں خبر تھی کہ تیرا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ تجھے سزا کیسی دی جاتی ہے۔ اس ظالم کے جسم کا ایک ایک حصہ مختار سبزی نے کٹوایا اور کٹوانے کے بعد کہا اسے تڑپا تڑپا کر کے مارو تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں کہ حسین کے قاتل کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک 3 سال کے بعد انجام ذرا دیکھتے چلو، شمر مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عمرو بن سعد کا گھیراؤ ہوتا ہے۔ عمرو بن سعد کے گھر کو گھیرنے کے بعد جب اسے گرفتار کر کے نکالا گیا اور عمرو بن سعد سے پوچھا گیا تو کیا کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں گوشہ نشین ہو گیا تھا، مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھ کو اب کوئی ان سارے کاموں سے مطلب نہیں ہے، میں تو صرف اللہ اللہ کر رہا تھا۔ عمرو بن سعد کو للکارتے ہوئے مختار سبزی نے کہا حرام خور، یہ بتا کہ جب امام حسین کو تو لے کر کے 22,000 کی فوج شہید کروانے پر تلا ہوا تھا تب تیری عبادت کہاں گئی تھی، تب تیرا گوشہ نشین ہونا کہاں گیا تھا، اس لیے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب ضرور تجھے مارا جائے گا اور جب ضرور تجھے سزا دی جائے گی۔ کانپنے لگا مجھے چھوڑ دیا جائے، کہا نہیں اس کے لڑکے کو لاؤ سامنے۔ عمرو بن سعد کے لڑکے کو لایا گیا سامنے، کہا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جا اور تیرے سامنے تیرے باپ کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جا رہا ہے، یہ ظالم ہے جس نے حسین ابن علی پر تیر چلایا تھا، اس لیے پہلے اس کی دونوں آنکھیں تیر چلا کر پھوڑ دو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ لو، پاؤں کی انگلیاں کاٹ ڈالو، یہ تڑپے جب تڑپ جائے اور سرد ہو جائے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اتارو اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ یہی کروایا تھا مختار سبزی نے اور بتا دیا تھا دنیا کے لوگوں کو کہ دیکھو قاتلان حسین کا انجام کیسا ہوتا ہے، دیکھو امام حسین کا خون کیسا رنگ لا رہا ہے، شمر مارا جا رہا ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ، عمرو بن سعد مارا جا رہا ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ جب عمرو بن سعد اپنے بیٹے کے سامنے قتل کیا جا رہا تھا تو بیٹا کانپنے لگا، میری نگاہوں کے سامنے میرے باپ کو ذبح نہ کرو۔ تو مختار سبزی نے کہا یاد کر لے امام حسین کے سامنے امام حسین کے شہزادے کیسے شہید ہوئے تھے، امام حسین کے سامنے علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا تھا، امام حسین نے کس طرح سے صبر و شکر سے کام لیا تھا اور ان اللہ مع الصابرین کا پیغام کربلا کی سرزمین پر دیا تھا جب ان کے بھائی عباس کا بازو ان کے سامنے کٹا تھا۔ ظالم سوچ لے تکلیف کیسے ہوتی ہے، تم کو سوچنا چاہیے۔ اس طرح سے تڑپا تڑپا کر کے مختار سبزی نے مروایا۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے، یہ وہ حرملہ ابن کاہل مردود ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو لے کر کے کوفیوں کے سامنے گئے تھے اور کہا تھا کہ پانی کے چند قطرے میرے بیٹے کو دے دو، تو بجائے پانی کا قطرہ دینے کے ان ظالموں نے تیر کا نشانہ بنایا تھا اور یہ ظالم حرملہ ابن کاہل نے تیر چھوڑ دیا تھا، وہ تیر سنسناتا ہوا آیا تھا حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا تھا اور خون کا فوارہ بہا تھا تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بیٹے کے حلق کا خون جب امام کے چہرے پر لگا تو آسمان کانپ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، سورج کی شعاعیں مدھم پڑ گئی تھی، آواز آ رہی تھی الہ العالمین یہ کیسا امتحان ہے، پروردگار عالم یہ کیسا معاملہ ہے، الہ العالمین یہ تو اپنے بندوں کا امتحان کس طرح سے لے رہا ہے۔ تو آواز آئی تھی تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، آپ ذرا غور کرو، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل پکڑا گیا ہے حرملہ ابن کاہل، دشمن ہی دشمن کو مار رہا ہے، دشمن ہی دشمن سے بدلہ لے رہا ہے۔ رب کا انتقام دیکھو کہ حرملہ ابن کاہل کو پکڑ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور باندھنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے حلق پر نشانہ لگا کر کے تیر مارو۔ جب تیر کا نشانہ اس کا حلق بنایا گیا تو وہ چلایا۔ مختار سبزی نے کہا بول جب علی اصغر کے حلق پر تیر لگا تھا تب تجھے نہیں یاد آنا چاہیے کہ آج میں مار رہا ہوں تو کل میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ پیارے کربلا کا داستان بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو پھر وہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر کسی نے کسی کی گردن کاٹی ہے تو اس کی گردن
गर्दन जरूर काटी जाएगी। ये करबला का नक्शा हमारे सामने कल से आज तक रहा है और यही देखा जा रहा है कि अगर कोई किसी के लिए हंसता है तो हंसा जाता है। नबी कौनैन ने मना फरमाया किसी पर हंसो नहीं, अगर तुम किसी पर हंसोगे तो हंसे जाओगे, तुम किसी को गाली ना दो, गाली दोगे तो गाली दिए जाओगे। जिस पैगंबर ने इतनी पाबंदी लगा दी हो उस पैगंबर के नवासे के साथ करबला की सरजमीन पर यह मामला पेश आया था। आओ जरा देखो, उर्मिला इब्ने काहिल मार दिया गया। उर्मिला इब्ने काहिल के बाद खूली पकड़ा जा रहा है। ये खूली वो जालिम है जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अक़दस अपने रूमाल में बांध करके और लेकर के चला था। ये जालिम इतना बड़ा खतरनाक था मरदूद कि इमाम हुसैन के सर को लेकर के चला था। रास्ते में सौदा भी किया था। वो वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ बताना मकसद यह है कि यह जालिम जब गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सख्ती ने कहा कि बता अब तेरे साथ कौन सा सलूक बरता जाए, बता अब तेरे साथ क्या किया जाए। मुख्तार सख्ती के सामने वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। कहा गिड़गिड़ाओ नहीं, अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये खून हुसैन है जो रंग ला रहा है, ये हुसैन का सब्र है जो तुमको इस तरह से अब तड़प तड़प करके मारना है। जालिम तुमने नहीं सोचा था जिस दिन तूने तलवार उठाई थी हुसैन के खिलाफ, उस जालिम की गर्दन मरवा दी गई और उसको फेंकवा दिया गया कि कुत्ते नोच डालें इसकी लाश को और इसके लाश पर इसके सर पर दही डाल दो ताकि परिंदे नोच डालें और दुनिया के लोग इबरत हासिल कर लें कि कातिलाने हुसैन में से हर एक एक के लिए इस तरह से बदला का मामला होता है। चुनांचे अब सनान बिन मालिक पकड़ा गया। ये सनान बिन मालिक वो मरदूद है कि जो सरे इमाम को तन से जुदा किया था कहा जाता है, लेकिन जब इस जालिम से पूछा गया था तो इसने इनकार कर दिया कि मैंने सरे इमाम को तन से नहीं जुदा किया था। हालांकि इसी ने सरे इमाम को तन से जुदा किया था या शिमर ने तन से जुदा किया था। इन्हीं दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं है, लेकिन दोनों इनकार कर रहे थे। सनान बिन मालिक जब पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद ये पूछा गया कि बता तूने सरे इमाम को क्यों तन से जुदा किया था। कांपने लगा। बता तुझे दुनिया कितनी मिली। कुछ मुझे दुनिया नहीं मिली। बता यजीद की हिमायत में जो तूने करबला के मैदान में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे तेरे जौहर क्या हुए। वो रोने और कांपने लगा। मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। मैं नहीं हूँ इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा करने वाला। जालिम तू ही है तन को सर को तन से जुदा करने वाला। माफ नहीं किया जाएगा। तुझे उस वक्त सोचना चाहिए आज दुनिया का अजाब देख करके तू माफी मांग रहा है और कल जब तुझे कयामत में अजाब दिया जाएगा तो क्या तेरा माफी कबूल किया जाएगा, क्या तेरा उज़्र कबूल किया जाएगा। हरामखोर दुनिया बनाने के लिए तूने अहले बैत रसूलुल्लाह को इस तरह से सताया था। दुनिया बनाने के लिए तूने नवासे रसूल के हलक पर खंजर चलाया था। दुनिया बनाने के लिए तू दीन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। मुत्तकी परहेजगार जो 25 हज पैदल किया हो, 3000 रकात नमाज नफल पढ़ रहा हो, जिसके मुंह में उनके नाना की मुकद्दस उंगलियां रही हो जो चूसा हो, जो रसूल कायनात के दोषे मुबारक पर सवार रहा हो। जालिम तो उनके सीने पर सवार हुआ था। तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। चुनांचे सनान बिन मालिक के जिस्म का एक एक हिस्सा काटा जाता है। यूं भी तो कत्ल किया जा सकता था, लेकिन नहीं। मुख्तार सख्ती कहता है खबरदार, जिस्म का एक एक हिस्सा काटो और काटने के बाद घोड़े दौड़ा दो इसके जिस्म पर ताकि पता चल जाए कि जिस्म कैसे चकनाचूर होता है। चुनांचे सनान बिन मालिक को काट करके और उसके जिस्म के आधा को इकट्ठा करके घोड़े दौड़ा दिए गए। हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और उसके बाद आग में रख करके जला दिया जाता है। जल करके सारी उसके जिस्म की हड्डियां और सारे गोश्त खाकिस्तर हो जाते हैं। ऐलान करवाया जाता है कि कातिलाने हुसैन में देखो एक एक को किस तरह से चुन चुन करके मारा जा रहा है। कोई बाकी नहीं बचा था। एक आदमी था, वो कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब मैं रात में सोता हूं तो 2 आदमी आते हैं और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारते रहते हैं। मैं बदसूरत हो गया और ये कहते हैं कि ये जालिम इमाम हुसैन के कत्ल से खुश था। जब से मैं रोज मारा जा रहा हूं इमाम हुसैन के कातिलों में या आपके कत्ल में जितने लोगों ने हिस्सा लिया था, कोई दुनिया में बाकी नहीं बचा और दुनिया में किसी की नस्ल नहीं चली है। सबसे भारी अजाब तो उनके ऊपर यही है कि करबला के मैदान में जितने यजीदी मौजूद थे, किसी यजीदी की कोई नस्ल नहीं चली है। नस्लों का चलना प्यारे नेमत इलाही है। अगर किसी की नस्ल चलती है तो मुमकिन है उस नस्ल में कोई आलिम हो जाए, उस नस्ल में कोई मुत्तकी हो जाए, उस नस्ल में कोई ईमानदार हो जाए, उस नस्ल में कोई परहेज होजागार हो जाए। लेकिन जब नस्ल ही मुनक़ता कर दी जाती है तो सारा सिलसिला ही खत्म हो जाता है। रब को मंजूर नहीं है कि इनको किसी तरफ से फायदा पहुंचे, इसलिए उनकी नस्लें खत्म कर दी जाती हैं। 22,000 फौजी यजीदी जो थे करबला की सरजमीन पर किसी की नस्ल नहीं चली है। सब तहोबाला कर दिए गए, सब खत्म कर दिए गए। आओ देखो, यही इमाम हुसैन की जीत है और यही यजीद की शिकस्त है। इमाम हुसैन को कहां कहां समझोगे और किस किस मोड़ पर इमाम हुसैन को समझोगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
قاتلوں کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے. یہی مختار سقفی ہے جس نے سارے لوگوں کا بدلہ لیا، لیکن یہی مختار سقفی، اس کا بھی تو سر کاٹا گیا تھا. مختار سقفی نے کہا سب سے پہلے پتہ لگاؤ ابن زیاد کہاں گیا. یہ ابن زیاد مردود پہاڑیوں کے درمیان بھاگ گیا تھا. عبداللہ بن ابراہیم اشتر، حضرت ابراہیم بن مالک بن اشتر ایک تھے اس کی فوج کے سالار. وہ آگے بڑھے اور پہاڑوں میں تلاش کرتے کرتے ابن زیاد کو پا لیتے ہیں. ابن زیاد کو پکڑ کر کے لایا گیا. ابن زیاد جب آیا سامنے تو وہی کوفہ کا دارالعمارت ہے، وہی گورنر ہاؤس ہے جس گورنر ہاؤس میں اس ظالم نے امام حسین کے سر اقدس کو رکھا تھا اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین کے لبھائے مبارک پر چھڑی لگا رہا تھا. حضرت زید بن ارقم نے ڈانٹا تھا اس ظالم کو کہ میں نے نبی کونین کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا رہا ہے، اس طرح سے گستاخی نہ کر. یہ ظالم ابن زیاد وہیں کھڑا ہے. مختار سقفی کہتا ہے بتاؤ اب تمہارے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے. آج سے پہلے تم نے امام علی مقام کی شان میں کتنی گستاخیاں کی تھی اور ان کو کس انداز سے تو نے کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا. بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ کانپنے لگتا ہے. اے مختار تم بھی تو ہماری فوج کے ہی ایک حصے دار تھے، تم بھی تو ہماری فوج ہی کے ایک ذمہ دار تھے. آج ہمارے اوپر تم یہ سختی کرنے کے لیے تیار ہو. ابن زیاد سے مختار سختی کہتا ہے سنو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں ایسے ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا جیسے تم نے حسین ابن علی کو قتل کروایا ہے. ظالم تیری خراسان کی حکومت کہاں گئی، گورنری کہاں گئی. وہ ابن زیاد کہتا ہے مجھے یزید نے دھوکہ دے دیا، مجھے اس نے خراسان کی حکومت نہیں دی، دھوکہ دیا. اسی حکومت کو لالچ میں مجھ کو لے کر کے حسین ابن علی کے خلاف مجھ سے تلوار اٹھوائی تھی اور حسین ابن علی کے خلاف سارا کام مجھ سے کروایا گیا تھا. لیکن افسوس ہے میری زندگی پر. یہ ظالم اب افسوس کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں. مختار سقفی نے کہا تمہیں قیامت تک پچھتانا پڑے گا، آخرت کی عذاب تو ابھی باقی ہے. ابھی میں تمہیں عذاب دلواتا ہوں اور تمہیں قتل کرواتا ہوں. دیکھو ڈرا کر کے نیزے مارے جا رہے ہیں. وہ چلا رہا ہے. مختار سختی کھلکھلا کر ہنستا اور کہتا ہے ظالم دیکھ یہ ہے خون حسین کا بدلہ. اور اس طرح سے انتقامی خدا بندی لوگ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کس طور سے اپنے مظلوم بندوں کی طرف سے انتقام لیتا ہے. اس کو چھیڑ چھیڑ کر کے چھلنی کر دیا گیا. زمین پر جب گرا تو مختار سقفی نے کہا اب اس ظالم کی گردن کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا دو. اس کی گردن کاٹی گئی اور پھر اس کو جلا دیا گیا. ابن زیاد کو یہ سزا ملی ہے اور ابن زیاد کا سر اسی تخت پر رکھا گیا جہاں امام علی مقام کا رکھا گیا تھا. ایک ایک یزیدی چن چن کر کے مارے جا رہے ہیں. امام حسین کا ایک یزیدی کیوں کے فوج میں رہنے والا تھا. اس نے کہا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یزیدی فوج میں جتنے لوگ شامل تھے امام حسین کے قتل میں سب مار دیے گئے اور سب کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے. میں بھی تو اس فوج میں تھا لیکن مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. اتنا کہہ کر کے یہ ظالم اٹھا اور اپنے گھر کے چراغ کے بتی کو کھینچنے لگا. تب تک آگ کی لپٹ آئی اور اس کو آگ لگ گئی. بجھا رہے ہیں لوگ، بجھ نہیں رہا ہے، جلتا چلا جا رہا ہے. پیاس پیاس چلاتا چلا جا رہا ہے. جل کر کے وہیں خاکستر ہو گیا. لوگوں نے امام حسین کی اس کرامت کو دیکھا. دیکھو امام حسین کی کرامت کل بھی ظاہر تھی، آج بھی ظاہر ہو رہی ہے. امام حسین کا کوئی قاتل نہیں بچتا ہے. امام علی مقام کے دھوکہ بازوں میں سے مختار سقفی بھی تھا. اس کی بھی سزا سنا. مختار سقفی کو مصعب نے مروایا اور مصعب کو مروان بن عبد الملک نے مروایا. یہ تینوں کا سر وہیں پر رکھا گیا تو مروان بن عبد الملک نے چھوڑ دیا پھر تختے عمارت کو. کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہ بڑی منحوس جگہ ہے. حکومتوں کے معاملات بدلتے رہے، حکومتوں میں افراد بدلتے رہے. بنو امیہ میں کئی لوگ آئے حکومت کرنے کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد. لیکن ایک فرد ایسا آتا ہے جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے خدمات کا ان کے دستور متعین کیے اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان لوگوں کو پتہ لگانا شروع کیا جو حضرت امام حسین کے خلاف تھے. سب کو کڑی سزا دلائی جانے لگی اور سب کو کڑی سزا میں مبتلا کیا جانے لگا. یہی حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں جو لوگ اس طرح سے کہہ دیا کرتے ہیں اور اس طرح سے چلانے لگتے ہیں کہ یزید یزید اور امام حسین کی بغاوت، یزید کی لڑائی اس نوعیت کی تھی اس نوعیت کی تھی. وہ سنیں. اور کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ارے یار لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے گا، ایسے ہی بول دوں گا. آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سنیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی نہیں باقی بچا تھا. آؤ سنو، اتنا مضبوط حوالہ دے رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہی خلفائے بنو عباسیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاک باز خلیفہ ہیں الحمدللہ کہ جب یہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو آپ نے اپنی بیوی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے لیے آسائش و آرام کا ماحول ہمارے ساتھ تھا، اب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، وہ آرام تمہیں نہیں ملے گا. کہا جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب دقت کے دن آئے ہیں تو میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی. کچھ بھی پریشانی اٹھانی پڑے تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تم اپنے زیورات کو صدقہ کر دو اور ضرورت بھر کے لیے کپڑے رکھو، بقیہ سارے کپڑے صدقہ کر دو. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی امانت داری کا حال یہ تھا کہ جب چراغ جلاتے حکومت کا کام دیکھتے تب تو حکومت کی طرف سے چراغ جلتا بیت المال کی طرف سے، اور جب اپنا کام دیکھتے تو اپنے تیل سے چراغ جلایا جاتا، حکومت کے تیل سے جو چراغ جلتا تھا اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز بجھوا دیتے تھے. کیا کہنے بہت یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. ایک مرتبہ ان کے شہزادے نے کہا ابا حضور کلید ہونے والی ہے، آپ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ پہلے لے لیں، 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لیں تاکہ عید ہو جائے. 1 مہینہ پیشگی تنخواہ لے لیجئے تاکہ عید ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل کو لکھا کہ مجھے پیشگی 1 مہینہ کی تنخواہ دے دی جائے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پرچہ پہنچا عامل کے پاس جو وزیر خزانہ تھا، تو عامل نے کہا کہ سنیے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو لے لیجئے پیشگی تنخواہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اب میں پیشگی تنخواہ نہیں لوں گا. عامل نے کہا اے امیر المومنین، یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا سے جائیں تو اپنے سر پر قرضہ لے کر جائیں. یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی بارگاہ میں کسی نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو 20 کوڑے لگوائے. خاندان کے ہیں، بنو امیہ کے افراد میں سے ہیں. 20 کوڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لگوایا تھا کہ تو نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا. اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہوتا تو یزید نمازوں کو چھوڑا جاتا. اس لیے امام حسین کی شان میں گستاخیاں نہ کرو، ان سے محبت رکھو، ان سے پیار رکھو اور ان کی لگن اپنے دل میں بسائے رکھو. انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بنی رہے گی، آپ کا دین بھی بنا رہے گا. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. اللہ اس جلسہ کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین
وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک کا ورد کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ نورانی جلسہ جو حضرت امام علی مقام نواس رسول جگر گوشے بطول سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے، جس کا یہ 9واں جلسہ ہے، 9واں بیان ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. آج محرم الحرام شریف کی 8 تاریخ گزر کر کے 9ویں تاریخ لگ گئی. مسلسل چاند رات سے اب تک ہم لوگ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور دوسرے عنوانات پر بیانات سنتے رہے. میں نے کل کے اعلان کے مطابق آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بیان کا عنوان ہے محبت اہل بیت یا فضائل اہل بیت. لیکن آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ آثار سن لیجئے تاکہ طبیعت کی جولانی دین کی باتوں کے سننے کے لیے آگے بڑھے. ایک کیف، ایک سرور اور مرد مومن کو اطمینان حاصل ہو. ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی.
زمین و آسمان، چرند و پرند، شجر و حجر، نباتات، جماعتات، جتنی چیزیں ہیں اپنی اپنی زبان میں سب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ مرد مومن بھی کبھی کبھی اپنے آقا کی بارگاہ میں محبتانہ ماحول لے کر کے اپنے ضمیر کی آواز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، عقیدتوں کا پھول نچھاور کرتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحم و کرم کا بادل برسا اور اس کے چھینٹ کے ذرہ برابر بھی قطرے ہمارے اوپر پڑ گئے تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ یا رسول اللہ زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، یا حبیب اللہ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ سج گیا عرش کئی اٹریاں لاگی حور و ملک کی بجریا، چندرما نور لٹاوے لاگ، چندرما نور لٹاوے لاگ، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھولون سج گئی ڈائری، ڈولے خلد کئی مستو بیریا، چندرما نور لٹاوے لاگ،
چدر مانور لٹاوے لاکھ کانکر پاتھر جیب پائی کے نعت نبی سناویں کانکر پاتھر جیب پائی کے نعت نبی سناویں سب نبیان مل عید مناویں جھومیں گلے لگاویں برسے رحمت کی بدریا چدر مانور لٹاوے لاکھ چدر مانور لٹاوے لاکھ سج گئے عرش کئی اٹریا لاگی حورو ملک کی بجریا چدر مانور لٹاوے لاکھ چدر مانور لٹاوے لاکھ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ایک سجدے شبیری. اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ اور یہی 5 تو ہیں بیدم مقصود کائنات. یہی 5 تو ہیں بیدم مقصود کائنات. حسن و حسین فاطمہ علی مصطفیٰ. حسن و حسین فاطمہ علی مصطفیٰ. سرداد نداد دست در دست یزید. حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. اور مرحبا جرأت ابن حیدر. سر دے دیا بات نہ جانے دی. سر دے دیا بات نہ جانے دی. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد آپ نے جب آخری پیغام سنایا لوگوں کو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروفیت تبلیغ کی بڑھ گئی. صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تبلیغیت کی مصروفیت بڑھی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حیات ظاہری گزارنے کے لیے لوازمات کی ضرورت ہے، اخراجات کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ ہم صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کچھ نذرانہ پیش کر دیا کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں. آقا کے حالات ظاہری کے لوازمات کو ہم لوگ دیکھ کر کے آپس میں طے کیے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اس مشورے کو آپ قبول فرما لیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ مشورہ عرض کیا اور بارگاہ رسالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے گزارنے کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا. جبریل میرے محبوب کے شیدائی، میرے محبوب کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. میرے محبوب کو تبلیغ دین پر ان سے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب کو تبلیغ دین پر ان کے زندگی ظاہری کے لوازمات کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب نے جو تبلیغ دین کیا اور ان سب کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لائے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کا راستہ دکھا دیا ہے. میرے محبوب کو یہ سب کیا دیں گے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آیات کریمہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا پر وہی نازل ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سب سے تبلیغ اسلام پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں. مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے. میرے آقا کسی سے کیا لیں گے؟ میرے آقا کا کرم تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی سائل واپس ہی نہیں جاتا تھا. اعلی حضرت
عظیم البرکت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے مرد مومن، تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داد و دہش کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، خود بھیک دے اور خود کہیں مانگتے کا بھلا ہو، کیوں کوئی تیری گلی میں روادار سادہ ہو، کیوں کوئی تیری گلی میں روادار سادہ ہو، جو راہ گدا جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا۔ اللہ اکبر۔ محبوب تم فرما دو کہ مجھ کو تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ہاں محبوب ایک بات کہہ دو اپنے شہدائیوں سے، صحابہ سے ایک بات یہ بتا دو، الا المودۃ فی القربا، ہاں میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہی میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ محبوب میرے بندوں کو اپنے شہدائیوں کو یہ بتا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ میں خدمت دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا ہوں، سوال نہیں کرتا ہوں، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابت کا، آپ کے قرابت دار کون ہیں، آپ کے گھر والے کون ہیں، کس سے محبت کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرابتی اہل البیت، میرے قرابت دار میرے گھر والے ہیں۔ آقا کریم سے پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ گھر والوں میں کون ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں فاطمہ، حسن، حسین، علی، یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان چاروں کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں رب بیان فرماتا ہے الا المودۃ فی القربا، مگر قرابت داروں سے محبت چاہیے، مودت چاہیے، ان سے لگاؤ چاہیے، دلی محبت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے احترام اور عظمت کو ملاحظہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہیں، رب تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، محبوب تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے آلودگی کو پاک کر دے، خوب انہیں صاف ستھرا کر دے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، محبوب تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو خوب پاک کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ اپنے حبیب کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تشریف لائے، آواز دیا فاطمہ ادھر آ جاؤ، علی ادھر آ جاؤ، حسن ادھر آ جاؤ، حسین ادھر آ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کے حجرے پاک میں تھے، یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے حجرہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں حضرت فاطمہ گئی، بیٹھ جاتی ہیں، حضرت علی گئے بیٹھ گئے، حضرت امام حسن گئے بیٹھ گئے، حضرت امام حسین گئے بیٹھ گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مزمل جو چادر شریف آپ اوڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم اپنی چادر کو سمیٹ لو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس چادر پاک کی تعریف رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، نبی نے اپنی اس چادر کو پھیلا دیا اور حضرت علی کے سر پر، فاطمہ کے سر پر، حضرت امام حسن و حسین کے سر پر ڈال کر کے میرے آقا اس کے اندر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اللہم اولئک اہل البیت ویطہرک تطہیرا، اے پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو خوب خوب پاک فرما دے، خوب خوب صاف فرما دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نورانی چادر میں ان نفوس قدسیہ کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاکی کی دعا مانگ رہے ہیں اور رب تعالیٰ پاک فرما رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ جسے پاک فرما دے وہ ناپاک کب ہوگا؟ رب تعالیٰ جب آلودگیوں سے دور کر دے تو اس کے اندر آلودگی کیسی ہوگی؟ نہ اس کے جسم پر کوئی آلودگی ہوگی، نہ اس کے ذہن و فکر میں کوئی آلودگی ہوگی، نہ اس کے مشن میں کوئی آلودگی ہوگی، نہ اس کی تحریک میں کوئی آلودگی ہوگی۔ اللہ نے حضرت علی کو پاک فرما دیا، حضرت فاطمہ کو پاک فرما دیا، حضرت امام حسن کو پاک فرما دیا، حضرت امام حسین کو پاک فرما دیا۔ اب ان کا کام بھی پاک ہے، ان کا نام بھی پاک ہے، ان کی تحریک بھی پاک ہے، ان کا اقتدار بھی پاک ہے، ان کی حکومت بھی پاک ہے، ان کی سرداری بھی پاک ہے، یہ مکمل پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو سرکار کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہیں، عرض کرتی ہیں اور یا رسول اللہ میں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ تم خیر پر ہو، ام سلمہ تم بھلائی پر ہو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے فرمایا میرے آقا کے لیے خصوصی قرابت دار یہی ہیں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان نفوس قدسیہ سے کتنی محبت ہے۔ دیکھو ایک آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بھی انہی نفوس قدسیہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت کریمہ بھی انہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اب تیسری آیت دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا اور نجران کے عیسائیوں کو پتہ چلا تو نجران کے 14 عیسائی جس میں علم والے تھے، ان میں ایک بہت بڑا ان کا عالم تھا، یہ سب کے سب آئے اور کہا محمد آپ نبی ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں ہم نبی ہیں۔ ان لوگوں نے مباہلہ کے لیے چیلنج کر دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب جانبین میں اختلاف ہو تو دونوں ایک دوسرے پر بد دعا کریں اور اللہ کی لعنت بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہیں مٹا دیتا ہے، وہیں فنا کر دیتا ہے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مباہلہ کی دعوت دے دی ان عیسائیوں نے۔ ان نصارہ نے کہہ دیا کہ ہم محمد آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو، ہم تمہارے لیے بد دعا کریں، ہمارے اوپر تم اللہ کی لعنت بھیجو، جو صحیح ہوگا وہ بچ جائے گا، جو غلط ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مباہلہ کا چیلنج کیا گیا، آپ ذرا قربان جائیے، مباہلہ رسول کی طرف سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، مباہلہ نصارہ پیش کر رہے ہیں، مباہلہ نصارہ کی جانب سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہل کسی کے لیے نہ دعائے ہلاکت کی ہے اور نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہل میں ناراض ہوئے ہیں۔ اگر نبی کونین نے کسی کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے تو سب سے پہلے مجرم کی طرف سے جرم ہو رہا ہے، سب سے پہلے گستاخی کر رہا ہے، تب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان فیض ترجمان سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کی دعوت دے دی ہے، محمد تم ہمارے لیے ہلاکت کی دعا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ منظور فرما لیا، چلو ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا ہم اپنے بال بچوں کو لے کر آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں، لیکن وہ اپنے بال بچوں کو لے کر کے نہیں آئے، 14 نجران کے عیسائی چل پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، محبوب ان سے کہہ دو
کہ وہ اپنے آپ کو بلا لیں, اپنے بال بچوں کو بلا لیں, تم بھی اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو بلا لو اور ایک دوسرا دوسرے پر بد دعا کرے. یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے انفسنا ابنانا, اس طرح کی آیات کریمہ کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چیلنج کو قبول فرماتے ہوئے کہا آؤ ہم تیار ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جا رہے ہیں, میدان میں مباہلہ رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی آ جاؤ. حضرت علی آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا, بیٹی آؤ. حضرت فاطمہ آ گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین کو بلایا, یہ دونوں بھی آ گئے ہیں. یہ 5 نفوس قدسیہ مباہلہ کے لیے چل پڑے. ان کو پنجتن کہا جاتا ہے. پنج کے معنی ہوتے ہیں 5 اور تن کے معنی ہوتے ہیں جسم. یہ 5 نورانی اجسام رب کی بارگاہ میں ان عیسائیوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے میدان میں ان کے مقابلہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. میرے آقا کے چلنے کا انداز تو ذرا ملاحظہ فرماؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ, علی تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ. حضرت امام حسن کو داہنی طرف کر دیا, حضرت امام حسین کو بائیں طرف کر دیا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ کا وقار بھی تو ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے نشان قدم کو بھی کوئی دیکھے, اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ تم ہمارے پیچھے پیچھے چلو. نبی کونین کے قدم پاک پر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے قدم کے نشانات پڑ رہے ہیں اور حضرت خاتون جنت کے نشان قدم پر حضرت علی کے نشانات پڑ رہے ہیں. نیچے باپ کے قدم پاک کے نشانات ہیں اور بیچ میں آپ کے قدم پاک کے نشانات ہیں, اوپر شوہر کے قدم پاک کے نشانات ہیں. فاطمہ کے قدم کا نشان بھی کوئی نہ دیکھے. حضرت رسول کونین تشریف لے جا رہے ہیں, نبی کی بیٹی حضرت خاتون جنت بھی چلی جا رہی ہیں, حضرت علی بھی چلے جا رہے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے اور صحابہ کو کیوں نہیں بلایا تھا اور اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بلایا تھا؟ تو اس میں نہ بلانے میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی معاذ اللہ کوئی ہتک ہو یا گھر والوں کی کوئی ہتک ہو, نہیں, بلکہ رب تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ محبوب کہہ دو وہ اپنے گھر والوں کو بلا لیں, تم اپنے گھر والوں کو بلا لو, تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ ظاہر کر دیا اور اظہار عظمت کے لیے یہ کام سب کے سامنے فرما دیا کہ دیکھو میرے گھر والے خاص کر جو ہیں اور میرے قرابت دار جو ہیں وہ حضرت علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن و حسین ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چل رہے ہیں. میدان میں 14 نصرانی آ کر کے پہنچ گئے. ان کا بڑا عالم جو تھا دیکھ رہا تھا, اس نے فوراً اپنے نصارہ سے کہا اپنی جماعت سے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ. کہا کیا بات؟ کہا محمد سے مباہلہ نہ کرنا. جن صورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں اگر محمد نے بد دعا کر دی اور محمد کے دائیں اور بائیں چلنے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے آمین کہہ دیا تو پھر دنیا میں کوئی عیسائی بچے گا نہیں. وہ میں اس نورانی چہرہ دیکھ رہا ہوں, وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. چنانچہ وہ نجران کے عیسائی مناظرہ کرنے سے الگ ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے لیے مباہلے کی آیات نازل ہوئی. تو اللہ کے رسول نے مباہلے کی آیات میں ان نصرانیوں پر بد دعا کرنے کے لیے انہی نفوس قدسیہ کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت امام حسن کو بلایا, حضرت امام حسین کو بلایا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت ہے, اتنی محبت ہے. آپ ذرا تاریخیں اٹھا کر کے پڑھو تو دیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ سرکار کو اپنے سارے گھر والوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سارے گھر والوں میں سرکار کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے تھی. پھر پوچھا گیا کہ اور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں زوجہا, اور ان کے شوہر سے. مردوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں, اور عورتوں میں اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے نور سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا, جس نے مجھے ایذا دیا اس نے اللہ کو ایذا دیا, جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ.
ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ میری بیٹی ہے جس نے میری بیٹی کو ناراض کر دیا، اس نے مجھے ناراض کر دیا جس نے میری بیٹی سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا جس نے فاطمہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو تمام جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو تمام عورتوں میں دنیا کی سردارہ اقرار ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرتے چلیے، حضرت فاطمہ سے کتنی محبت ہے، نبی کونین کس طرح سے حضرت فاطمہ کو چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے اور جیسے حجرہ میں داخل ہوتے تھے فاطمہ بیٹھی رہتی تو اٹھ جایا کرتی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتی، نبی کونین اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لیا کرتی تھی، حضرت خاتون جنت اپنے باپ کے ہاتھ کو چومتے ہوئے پاؤں کا بوسہ لے لیتی تھی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے آج چومنے پر نہ جانے کتنی بحثیں کی جا رہی ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی پیشانی چوم رہی ہیں اور نبی کی بیٹی اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت کو بوسہ دے رہی ہیں۔ حضرت خاتون جنت نبی کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، حضرت خاتون جنت نبی کی بیٹی بھی ہیں، نبی کی امتی بھی ہیں۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، حضرت خاتون جنت رسول اللہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اس لیے تعظیماً اور استقبالاً مومن اگر کسی مومن کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، ولی کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، باپ کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، ماں کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، اپنے سے بڑے مومن کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے۔ حضرت خاتون جنت رسول اللہ کے استقبال کے لیے اپنے حجرے میں کھڑی ہو رہی ہے۔ جب رسول فاطمہ الزہرا کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آؤ حضرت عائشہ پھر فرماتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا جاتی تھی اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول پیشانی چوم لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، جب نبی اپنی بیٹی کو عزت دے رہے ہیں، کون ہے جو خاتون جنت کو کے احترام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور نہ سمجھ پائے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں تو رسول کے بیٹی کی تعظیم کی جائے گی، رسول اللہ کی بیٹی سے جو نسلیں چلی ہیں ان کی تعظیم کی جائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری فاطمہ جنت کی خوشبو ہے، میں اپنے فاطمہ سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ نبی کونین حضرت فاطمہ کو سونگھا کرتے تھے، اللہ کے رسول حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شہزادوں کو بھی سونگھا کرتے تھے اور اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بھی سونگھا کرتے تھے۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کا معنی ہی ہوتا ہے نجات دلانے والی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، نجات دلانے والی۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی تمام امتیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، رب تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام ہی منتخب اس طرح سے فرمایا ہے، جب رسول اللہ نام رکھ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی نجات دلانے والی ہے تو واقعی وہ نجات دلانے والی ہیں، یہ حق ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی شادی حضرت علی سے ہوئی ہے، کیسے اچھے انداز سے شادی ہوئی تھی اس عنوان پر میرا بیان آپ سن چکے ہیں، کیسٹوں میں بھی یہ بیان محفوظ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ چونکہ آج گھٹا بھی ہے موسم ہی کی بات کریں اور جس سے ملی صحابہ مدینہ اس ساقی کوثر کی بات کریں۔ چونکہ یہ 9ویں رات محرم الحرام شریف کے مہینے کی چل رہی ہے، کربلا کے دل دوز واقعات ذہن و فکر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر خوش عقیدہ مسلمان وہ محسوس کرتا ہے کہ جب کربلا کی 10 تاریخ کے دن کو وہ سوچتا ہے، اپنے تصور و فکر میں ہو کر کے وہ غور و فکر کرتا ہے تو ضرور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں
ہیں عشق اہل بیت میں وضو کرنے لگتی ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. یہ مرد مومن کی پہچان ہے, یہ مرد مومن کی نشانی ہے کہ خاتون جنت کی محبت میں آنسو گر جائیں. حضرت خاتون جنت کے دونوں شہزادوں کی محبت میں آنکھیں نم ہو جائیں, آنکھیں بھیگ جائیں, دل پسیج جائے, تو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. خدا کی قسم جب حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح ہوا تھا تو جنت میں طوبہ ایک درخت ہے, اللہ کا حکم ہوا اے فرشتہ اس کو ہلا دے. وہ درخت کا ہلایا گیا تو اس کے پتے جھڑنے لگے, رب کا حکم ہوا یہ جتنے پتے جھڑے ہیں جو فاطمہ حسن حسین علی سے محبت کرے گا جنت میں جانے کے لیے اسے یہ ٹکٹ دے دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وہ حضرت خاتون جنت ہیں, ان کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اور حضرت علی کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مما فی حب آل محمد فہوا مومن فہوا یدخل الجنہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آل محبت کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کر کے مرے گا اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. آپ ذرا قربان جائیے, حضرت علی کی محبت, فاطمہ زہرا, حضرت امام حسن حسین کی محبت اگر دل میں ہے تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر خاتمہ ہونے کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو میرے اہل بیت سے محبت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرما دے گا اس پر موت نہیں واقع ہوگی. رب تعالیٰ توبہ کی توفیق اسے دے گا اور آل محمد سے محبت کرنے والا مرے گا تو دنیا سے توبہ کر کے مرے گا, ایمان کی حالت میں مرے گا. اس لیے اللہ کے حبیب کے گھر والوں سے اہل بیت سے مرد مومن محبت کرتا ہے اور مومنین کو محبت ہوتی ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر جایا کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے. حضرت خاتون جنت نماز پڑھ رہی ہیں. نبی کی بیٹی حالت قیام میں ہے, نماز کے لیے کھڑی ہیں. آج عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. عورتوں کے تعلق سے ان کے شوہروں سے قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ کیا ہے, اس عنوان پر بھی کیسٹ چل رہی ہے, چاہیے کہ آپ اس کو لے کر کے سنیں اور سمجھیں. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی ہیں, رسول اللہ کی شہزادی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, ساری کائنات کے مالک و مختار کی شہزادی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں. آج ہم اور آپ کیسے ہیں جو نماز سے کوسوں دور رہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کر رہے ہیں, دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ امام حسن سے محبت کر رہے ہیں. آپ کی ماں حضرت خاتون جنت شہزادی رسول سے ہمیں محبت ہے, ان کے قدموں کے نیچے کی دھول مل جائے تو ہم سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لیں, ہم اپنی زبان پر رکھ لیں اور باعث نجات سمجھنے لگیں, یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے. مگر آپ ذرا سنو پیارے, اگر بغیر عشق کے دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے, اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی ہیں. امت کی عورتوں کو چاہیے کہ ان کا بھی سر سجدہ میں جائے, ان کی زبان پر بھی تسبیح آئے, ان کی زبان پر بھی قرآن کی آیت تلاوت ہاں. مسلمہ عورتوں کو چاہیے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے عاقبت کو سنوار لیں, اپنی زندگی کو سنوار لیں, اپنی اولادوں کو سنوار لیں. خاتون جنت کی نماز ذرا دیکھو, حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, نبی کی نگاہ اقدس اپنی بیٹی حضرت فاطمہ پر پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کا جسم کانپ رہا ہے, بدن پر لرزہ طاری ہے. حضرت فاطمہ نماز ادا کر کے جب سلام پھیرتی ہیں تو دیکھا کہ ابا حضور تشریف فرما ہے, سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا, بیٹی تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے, بیٹی تمہارے جسم پر لرزہ کیوں ہے. آنکھوں میں اشک بہ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت خاتون جنت کو شکوہ نہیں کرنا تھا. آقا فرماتے ہیں, بیٹی بتاؤ تو اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو, فاطمہ تمہارا جسم کانپ کیوں رہا ہے. نبی کونین
के सामने जिस्म और आपका हिलने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अपनी निगाहों को झुकाते हुए अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, लेकिन अब आपने जब सवाल अर्ज कर दिया है तो मुझे अर्ज ही करना है अपना मामला। या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन का अरसा गुजर गया, मैं भूखी हूं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अली थोड़ा सज्जा लाए थे, उसका आटा तैयार किया, रोटी बनाया, बच्चों को खिला दिया। और या रसूल अल्लाह आधी रोटी बची, दरवाजे पर फकीर ने सवाल कर दिया, वो उठा करके मैंने फकीर को दे दिया है। ये रसूलुल्लाह की बेटी हैं, खुद नहीं खा रही हैं, मगर दरवाजे से इसराइल न फेरा जाए, इसलिए कि ये जानती हैं कि मेरे बाप पर कुरान की आयत नाजिल हुई है, वअम्मा साइला फला तनहर, महबूब सवाल करने वाले को झिड़को नहीं, महबूब सवाल करने वाला तुम्हारे दरवाजा से महरूम न वापस जाना जाए। जब अल्लाह फरमाता है वअम्मा साइला फला तनहर, और सवाल करने वाले का सवाल रद्द न करो, तो पता चला कि उम्मती को रसूलुल्लाह की ही चौखट सवाल करने के लिए है। उम्मती रसूल ही से मांगे, उम्मती अपने आका से सवाल करे। अता तो रब फरमाता है, मगर अपने महबूब की चौखट से अता फरमा रहा है। रब का फरमान है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे वो ले लो, और रसूलुल्लाह जिन चीजों से मना फरमाए रुक जाओ। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी ने जब अपने आका से अर्ज किया तो नबी कौनैन की मुकद्दस नबूवत वाली आंखों में आंसू छलक आए। मेरे आका की निगाहें नबूवत डबडबा गई। दोनों आलम के मालिक मुख्तार, जो सबको खिलाने पिलाने वाले हैं, जिनके ताल्लुक से हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह यूती वाना कासिम, अल्लाह अता फरमाता है और बांटने वाला मैं हूं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम और रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद, करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत उठ गए रब की बारगाह में। आका दुआ मांगते हैं, या इलाही मेरी फातिमा को अब भूख न सताए। नबी की दुआ कबूल हो जाती है और हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा उसी तारीख से कभी भी भूख के शिकवे में नहीं आती हैं और न उनको भूख का एहसास होता है। वो हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा हैं जिसके भूख की दुआ नबी कौनैन मांग रहे हैं। अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। मेरे आका मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा है, इब्तिदाई इस्लाम का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईमान ला करके लोग रसूल तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मदीना में यहूदी भी बड़े थे और बड़े दबंग यहूदी थे। एक मर्तबा यहूदियों के वहां एक शादी की तकरीब रखी गई। यहूदन औरतें आई अल्लाह के रसूल के घर और अर्ज करती हैं, ए मुसलमानों के रसूल, हमारे घर पर शादी है, मैं दावत देने आई हूं, क्या आप अपनी बेटी फातिमा को इजाजत दे देंगे कि मेरे घर पर वो शादी में शिरकत करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आने वाली औरतें के दिल के भेद को जान लिया। ये किस मकसद से फातिमा को दावत देने आई हैं? औरतों ने मीटिंग की थी कि चलो मुसलमानों के पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को भी दावत दी जाए। वो मुसलमानों के पैगंबर हैं लेकिन उनकी बेटी के लिबास पर पेवंद लगे रहते हैं। वो मुसलमानों के रसूल हैं लेकिन उनकी बेटी का लिबास बोसीदा होता है, फटा पुराना होता है। शाहाना कर्रोफर के साथ उनको मैसर नहीं है कि लिबास पहनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के लिबास पर फटे पुराने पेवंद हैं, जिसके बाप का हाल ये है कि वो मुख्तारे कायनात हैं। इरशाद फरमाते हैं, या आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलाएं। जिस रसूल के कदमों में सोने का पहाड़ हो। तालीम में उम्मत के लिए रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को क्या तालीम दिया है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत अली ने फातिमा को भेजा था, ए फातिमा तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में चली जाओ। जंग से फारिग होकर के सहाबा आए हैं, उस जंग से गनीमत का माल मिला है, उसमें लौंडियां भी आई हैं, कनीजें आई हैं, वो आज बांटी जाएंगी, तकसीम की जाएंगी। फातिमा तुम भी जाओ अपना हाथ पटाने के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में, कोई लौंडी ले आओ। हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा भी गई, एक किनारे अपने अब्बा हुजूर के बगल बैठ गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम करना शुरू कर दिया। जब बांट चुके इरशाद फरमाते हैं, बेटी कैसे आई हो? हजरत खातून जन्नत तभी जबान में अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, ए मेरे आका मुझको अली ने
بھیجا ہے. آپ نے آپ کو حضرت علی کی طرف نسبت کیا. یا رسول اللہ مجھ کو علی نے بھیجا ہے کہ اپنے ہاتھ کو کام میں بٹانے کے لیے. جاؤ کوئی لونڈی رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگ لاؤ. تب تک میرے آقا کی نگاہ مقدس چھلک گئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی مدینہ طیبہ کے وہ یتیم بچے جن کے باپوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی ہیں ان کا حق سب سے زیادہ اس مال غنیمت پر ہے. ان بیواؤں کا حق سب سے زیادہ ہے جن کے شوہروں نے خاک و خون میں لوٹ کر کے اسلام کے فروغ کے لیے ایک جوش و جذبہ پیش کیا ہے. اے میری فاطمہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. جاؤ 100 مرتبہ یہ تینوں عمل تم کر لیا کرنا. اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. میری بیٹی جاؤ تم یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرنا. یہ دین و دنیا میں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. رسول اللہ اپنی بیٹی کو اپنی بارگاہ سے رخصت کر رہے ہیں تو عمل کا پیغام دے کر کے رخصت کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یا فاطمہ اے ملی اے ملی اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں. وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے یہودن عورتوں نے سوچا تھا کہ جب رسول اللہ کی بیٹی ہمارے وہاں شادی میں آئیں گی تو ہم کو تمسخر کرنے کا موقع مل جائے گا, مذاق کرنے کا وہ موقع مل جائے گا اور ہم دیکھ کر کے فاطمہ کو ہنسیں گی کہ یہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہیں. یہ دیکھو کس طرح پھٹے پرانے لباس میں آئی ہیں. تو نبی کی بیٹی کو تکلیف ہوگی. جا کر اپنی باپ سے بھی کہیں گی. یہ پلان بنایا تھا ان یہودن عورتوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا. میرے آقا نے ان کے دلوں کے راز کو جان لیا, منظور فرما لیا. ٹھیک ہے تمہاری شادی کی تقریب میں میری بیٹی فاطمہ جائیں گی. حضرت خاتون جنت جب سنتی ہیں تو لرز جاتی ہیں, کانپنے لگتی ہیں, سوچنے لگتی ہیں کہ ابا حضور نے تو منظور فرما لیا ہے لیکن یہ یہودن عورتیں زیورات پہنتی ہیں, یہ اچھے اچھے لباس پہنتی ہیں اور شادی کے دن تو اور اچھے اچھے لباس یہ پہنیں گی. ان کا جسم پورے زیوروں سے مرصع ہوگا, سجا سجایا ہوگا. میں ان کے درمیان جاؤں مجھے بڑی سبکی ہوگی. میرے ابا حضور کی عزت کی ہتک کا معاملہ ہوگا. یہ کہیں گی کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہیں, آئی ہیں. حضرت خاتون جنت یہ سب کچھ سوچ رہی ہیں. شادی کی تقریب کا دن آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری محبوب کی بیٹی کی آنکھیں چھلک آئیں اور غیرت جوش میں آ جائے. رب تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ گئی. رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کرو جنت سے جوڑا لے لو, جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں دے دو, یہ فاطمہ کے لیے جوڑا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جنتی جوڑا لے کر کے نبی کونین کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. اپنے رسول کا اختیار بھی ملاحظہ فرماؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا لباس جنت سے آ رہا ہے. جس رسول کی بیٹی کا لباس جنت سے آئے اس رسول کی بیٹی پر حملہ کرنا, ان کے عزت و وقار پر ٹھیس پہنچانی, اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر لینا ہے. یہ نبی کونین کی شہزادی ہیں, خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے جنتی جوڑا لینے کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ ادھر آ جاؤ, یہ جوڑا بیٹی لے لو. جبریل جنت سے اللہ کے حکم سے لے کر کے آئے, ہی سے پہن لو اور پہن کر کے جاؤ تم شادی کی تقریب میں. حضرت خاتون جنت نے زیب تن کر لیا, پہن لیا اور پہن کر کے جب یہودن عورتوں کے سامنے گئی ان کے گھر شادی کی تقریب میں تو عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے لباس پہن کر کے. ہاں اے فاطمہ یہ بتا دو یہ تمہارا لباس کس بازار سے آیا ہے؟ مدینہ میں تو بازار میں ایسا لباس کہیں پر نہیں ہے, کسی کپڑے کے دکان پر کسی کپڑا بیچنے والے کے ہاں ایسا نہیں ہے. یہ آیا کہاں سے ہے؟ خاتون جنت فرماتی ہیں جنت سے آیا ہے. کون لایا؟ حضرت جبریل لائے. کس کے پاس لائے؟ میرے ابا کے پاس لائے. آپ کے ابا کو جبریل نے دیا؟ ہاں. جبریل کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے. اتنا سننا تھا. وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اے فاطمہ وہ نبی برحق ہیں. میں کلمہ پڑھ رہی ہوں. فَقُلْنَا نَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو ان ساری عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخلہ لے لیا. جب ان عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے شوہروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ نبی کی شہزادی ہیں, جنتی لباس پہن لے تو اسلام پھیل رہا ہے, اسلام
اسلام پڑھ رہا ہے, اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. آج ہم اسلامی لباس پہن کر کے اپنے بھائی کو اسلامی ذہن و فکر نہیں عطا کر رہے ہیں. مسلمانوں ذرا سوچو اسلام کیسے کیسے پھیلا ہے. رسول اللہ کی شہزادی لباس پہنے تو اسلام پھیل رہا ہے, نماز پڑھے تو اسلام پھیل رہا ہے, کھانا تناول فرمائے تو اسلام پھیل رہا ہے, فقیر کو عطا فرمائے تو اسلام پھیل رہا ہے, راستہ چلے تو اسلام پھیل رہا ہے, شوہر کی خدمت میں رہے تو اسلام پھیل رہا ہے, اپنے باپ کے گھر آئے تو اسلام پھیل رہا ہے, اپنے باپ کے گھر سے جائیں تو اسلام پھیل رہا ہے. یہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی عظمت ہے, یہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے. آؤ ذرا ملاحظہ کرو, حضرت فاطمہ کو کہاں کہاں دیکھو گے. بہت عظیم شان ہے حضرت فاطمہ کی, بڑا عظیم وقار ہے حضرت فاطمہ کا. یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت فرمایا کرتے تھے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ اکبر, حضرت سعد بن وقاص وہ ہیں جنہی کا لڑکا عمر ابن سعد ہے جس نے کربلا میں امام حسین پر تیر چلایا تھا. سب سے پہلے صحابہ میں حضرت سعد بن وقاص ہی نے اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ سے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تھا میرے قرابت دار علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں. اور سارے یزیدی جانتے بھی تھے, ان یزیدیوں کے سامنے قرآن کی یہ آیت بھی تھی. پھر میں آپ کے ذہن و فکر سے سوال کروں گا, کربلا میں لڑائی کیسے تھی؟ کربلا میں جنگ کس کی تھی؟ ملک لینے کے لیے, کلمہ پڑھانے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. وہ تو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے, کلمہ بھی پڑھ رہے تھے, اور قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا, سب عربی تھے, اور اس آیت کو بھی وہ جانتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ آیت تطہیر انہی لوگوں کے لیے ہے, آیت مودت انہی لوگوں کے لیے ہے, آیت مباہلہ انہی لوگوں کے لیے ہے. پھر کربلا کے میدان میں جنگ کیسے ہوئی, انشاءاللہ اس پر تو بیان آپ کل سنیں گے. آئیے میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والی, بطول کا معنی ہوتا ہے حیض و نفاس کی آلودگی سے پاک, زہرا کا معنی ہوتا ہے خوشبودار کلی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زہرا ہے, تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس کے حسین و حسن پھول, سوچتا بقدم ہے تانے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, زقن پھول بدن پھول. اللہ اکبر. یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حضرت امام حسن کی ماں ہیں, حضرت امام حسین کی ماں ہیں, حضرت علی کی زوجہ ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لینا نیکیوں میں اضافہ ہو جانا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, رسول اللہ کو کسی نے ریشمی چادر دے دیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس ریشمی چادر کو حضرت علی کو دے دیا. حضرت علی اس ریشمی چادر کو لے کر چلے گئے اور دوسرے روز ریشمی چادر اوڑھ کر کے نبی کونین کی بارگاہ میں آئے. جیسے سرکار کی نگاہ مقدس پڑی, میرے آقا نے جیسے دیکھا تب تک سرکار کا چہرہ نور متغیر ہو گیا, خفگی کے آثار ظاہر ہوئے. جیسے حضرت علی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر خفگی کے آثار ظاہر ہیں, فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا کروں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں لے جاؤ, اس چادر کے ٹکڑے کر ڈال اور فاطمہ نام کی جتنی عورتیں ہیں سب کو بانٹ دے. اللہ اکبر. وہ محبت ہے حضرت فاطمہ کے نام سے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, نبی کی بیٹی کو کہاں کہاں دیکھو گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں فاطمہ کو دیکھنا ہے اے لوگوں تو اس طور پر دیکھو, اس بطول جگر پارے مصطفیٰ, اس بطول جگر پارے مصطفیٰ,
حجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کے رات پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، وہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی ماں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرما دو خدمت دین پر مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں کی محبت، اس لیے حضرت علی سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرو، انہی دونوں کی گود کے کھلے ہوئے امام علی مقام ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت میں ملاحظہ فرماؤ، حضرت خاتون جنت ہی کی گود میں تو آئے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے ہجرت کا تیسرا سال ہے، 15 رمضان مبارک کی مقدس تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تب تک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو رب سلام پیش فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت جبریل ایک منقش کپڑا جس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا اس کو تو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول اس منقش کپڑا کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر بڑی خوبصورت تصویر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تصویر میری ہی اپنی بچپن کی ہے۔ میرے آقا اس تصویر کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، اس صورت کو دیکھ کر کے لبہائے ناز پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کپڑے پر جس تصویر کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود میں آ چکے ہیں، بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ میرے آقا کو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس کپڑے پر اس تصویر کے نیچے حضرت امام حسن کا نام بھی لکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ جانے کے بعد آپ نے حضرت امام حسن کو منگوایا۔ حضرت جبریل نے یہ بھی فرمایا تھا، یا رسول اللہ ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھیے۔ ان کے بیٹوں کا نام تھا شبر و شبیر۔ شبر کا حسن معنی حسن ہوتا ہے عربی زبان میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کی گود سے اپنے شہزادے کو لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ نانا کی گود میں حضرت امام حسن بھی مسکراتے ہوئے اپنے نانا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کیسا پیار کیا ہوگا اللہ کے رسول نے، کس طرح سے اپنے سینے اختص سے لگایا ہوگا اللہ کے رسول نے۔ نبوت والے ہاتھوں میں اپنے نواسے کو جب نبی کونین نے لیا ہوگا تو کیا کچھ نہیں دے دیا ہوگا۔ خدا کی قسم جس چیز کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے اس کی مثال کچھ نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائے اس کے مثال کیا پیش کرو گے، اس کی نظیر کیسے پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عورتیں آ گئیں تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری طرح کوئی عورت نہیں ہے، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کونین سے یہ نسبت ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی عورت ام المومنین امہات المومنین میں سے کسی عورت کی نظیر میں نہیں لگ سکتی ہے، مثال میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کی بیٹی رسول سے کس طرح سے نسبت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسن اپنے نانا کی گود میں کس طرح نسبت سے ہیں، ذرا ملاحظہ تو فرمائیے۔ نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کا چہرہ چوم رہے ہیں، اور چہرہ چومنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اپنی انگلی آپ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن چوسنے لگے۔ ذرا قربان تو جاؤ، سب سے پہلا خوراک جو حضرت امام حسن کے منہ میں جا رہا ہے وہ نبی کا لعاب شریف ہے۔ میرے آقا میں آٹا میں میرے آقا نے اپنا لعاب ڈال دیا تھا تو سارے لوگ کھا کر کے آسودہ ہو گئے تھے، آٹا نہیں کم ہوا تھا۔ رسول اللہ نے امام حسن کے دہنے پاک میں اپنا لعاب ڈالا ہے، میرے آقا نے اپنے لبھائے پاک کو اپنے نواسے کے لبوں پر رکھ دیا، بوسہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو چوم رہے ہیں اور امام حسن کو سونگ رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ان کا نام حسن ہے۔ آقا تشریف لے آئے، خاتون جنت کی گود میں دے دیا۔ 7ویں دن کا جب دن آیا تو سرکار نے عقیقہ کیا، اور عقیقہ کرنے کے بعد آپ کے بالوں کو اتروا کر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو خیرات کر دیا۔ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا کیا۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، اور بالوں کو بچے کے سر سے اتروا کر کے اس کے برابر چاندی خیرات کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جایا کرتے تھے حضرت امام حسن کو دیکھنے کے لیے۔ اگر کبھی کبھی حضرت امام حسن کچھ رونے لگتے تھے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، اے فاطمہ میرے بیٹے حسن کو رلاؤ نہیں۔ حضرت خاتون جنت حضرت امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیتی تھی اور عرض کیا کرتی تھی، ابا بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے، بچے ایسے ہی رو دیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے، نہیں بیٹی، ان بچوں کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اے فاطمہ تمہارا بچہ حسن روئے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ باب حسن کے رونے سے نبی کو تکلیف ہوئی۔ آپ ذرا ایمان کی روشنی میں آ کر کے غور و فکر کیجئے اور سنجیدگی کے ماحول میں